بخاری کی حدیث 2704 نمبر کے مطابق میں نے یہ بات کہی کہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈر کی وجہ سے نہیں بلکہ مسلمانوں کے مفاد کی وجہ سے کہ مسلمانوں میں خون ریزی نہ ہو، قتل و غارت نہ ہو، اس وجہ سے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کر لی۔ تو ایک بھائی نے اس پر کمنٹس کیا کہ ڈر کی وجہ سے نہیں بلکہ مال و دولت کی وجہ سے صلح کر لی۔ اس کے اندر اور وضاحت تو انہوں نے نہیں کی، لیکن اس کمنٹ میں جو شبہ پڑتا ہے کہ یعنی حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دولت کے لالچی تھے، حریص تھے، دولت لے کر صلح کر لی، تو یہ بات جو سمجھ آتی ہے، لکھا ہوا نہیں ہے لیکن اس طرح گمان جاتا ہے، تو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جس سے اس طرح کا گمان ہو، کیونکہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت عزیز تھے۔ ہم صحابہ سے کیوں محبت کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عزیز تھے، پیارے تھے، اس لیے ہمیں بھی پیارے ہیں۔ اور اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیارے تھے، ہمیں بھی پیارے ہیں۔ اہل بیت کا نام لے کر اگر کوئی شخص صحابہ سے بغض رکھتا ہے تو ہم اس سے خلاف ہیں، اور اگر کوئی شخص صحابہ کا نام لے کر اہل بیت کے خلاف بات کرے تو یہ بھی ہمیں گوارا نہیں ہے۔ ہم اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں اور صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں۔ اب بات رہ گئی کہ کیا حسن رضی اللہ تعالی عنہ مال چاہتے تھے، دولت چاہتے تھے، یا کیا مال چاہنا، کچھ دولت چاہنا غلط طریقے سے نہیں، یہ ناجائز کام ہے؟ کسی کو کوئی رقم دینا یا کوئی رقم لینا، پیسہ لینا، یہ کوئی ناجائز کام ہے بغیر مزدوری کے؟ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کے وظائف مقرر کیے، سب صحابہ نے لیے جن کے وظائف مقرر ہوئے۔ کیا انہوں نے اس بات کو برا سمجھ کر لیا تھا؟ بغیر مزدوری کے، بغیر کمانے کے سب صحابہ کے وظائف مقرر کر دیے گئے، ان میں حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ تو کیا یہ بات غلط تھی صحابہ کے وظائف مقرر کرنا جو انہوں نے مقرر کیے تھے؟ سب صحابہ نے اس بات کو اچھا سمجھا، اس کے خلاف کوئی نہیں گیا کہ وظائف نہیں ہونے چاہیے، سب نے لیے وظائف۔ تو کیا نعوذ باللہ وہ لوگ غلط کام کر رہے تھے؟ دین کی سمجھ، اسلام کی سمجھ جتنا صحابہ کو تھی ہمیں نہیں ہے، تو اس لیے جو چیز ان کو صحیح لگی نبی کے شاگردوں کو، وہ ہمیں غلط نہیں لگنی چاہیے۔ اور حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو معاہدہ ہوا اسی حدیث کے اندر 2704 نمبر میں، اس میں ہے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم عبد المطلب کے اولاد ہیں، ہمیں خرچ کرنے کی عادت پڑ چکی ہے، یعنی ہم لوگوں کو دیتے ہیں، یہ جو لوگ ہمارے ساتھ ہیں یہ خون خرابہ کے عادی ہیں، ان کو بھی دیتے ہیں۔ تو اس وجہ سے انہوں نے مطالبات کیے جو کہ منظور کر لیے گئے، اور ان مطالبات کو بھی کسی صحابی نے غلط نہیں کہا۔ جب صحابہ نے کسی بات کو غلط نہیں کہا تو ہم اسے غلط کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اور پہلے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میں نے مثال دی، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے دور کے اندر صحابہ کو جو رقوم آتی تھی وہ بانٹتے تھے صدقے کے بغیر، ایسے ہی اضافی طور پر مال غنیمت بھی صحابہ لیتے تھے۔ کیا وہ رقم لینا ناجائز تھا تو پھر صحابہ کیوں لیتے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں بانٹتے تھے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس
جو بنو نذیر کی اور فدہ کی اور خیبر کی جاگیریں تھیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پاس رکھی ہوئی تھی، ان کو اپنے اہل بیت بنو ہاشم میں سارے خاندان میں تقسیم کرتے تھے۔ وہ لوگ اس میں کماتے نہیں تھے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو دیتے تھے۔ اس کا مطلب ہے ٹھیک تھا، جو کام نبی نے کیا وہ غلط کیسے ہوتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بغیر ان کو کمانے کے دے رہے ہیں۔ اور اس سے بڑھ کر ایک بات یہ ہو گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکایت لے کر ہے کچھ لوگوں کی کہ وہ لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کر رہے تھے۔ ان میں سے ایک عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باقیوں کے بارے میں جو کہا وہ ادھر موضوع نہیں ہے۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ ان کی زکوٰۃ میرے ذمہ ہے، اور کچھ اور بھی میں نے ان کو دینا ہے۔ کیا وہ کما کر گئے تھے؟ نہیں، صاحب نصاب تھے، زکوٰۃ فرض تھی، اتنی کماتے تھے نا، لیکن زکوٰۃ نہیں دے رہے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ میرے باپ کی مانند ہے، ان کی زکوٰۃ بھی میں ادا کروں گا، وہ بھی میرے ذمہ ہے، اور ان کو کچھ اور بھی دوں گا بغیر کمانے کے، ان کو رقم دوں گا، میں پیسہ دوں گا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے رہے ہیں اپنے چچا کو، اپنے خاندان کو، اور باقیوں کو بھی دیتے تھے رقم، وہ کماتے نہیں تھے، ویسے کماتے تھے، لیکن جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیتے تھے وہ ان کی کمائی نہیں ہوتی تھی۔ جو کام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جائز رکھا، عطیات دینا، رقم دینا بغیر کمائی کے، اس پر اعتراض کرنا مسلمان کا شیوا نہیں ہو سکتا۔ تو حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مطالبہ کیا، جو صلح کی، وہ اصل میں اس وجہ سے نہیں تھی، اصل میں اس وجہ سے تھی کہ مسلمانوں میں خون خرابہ نہ ہو، لڑائی نہ ہو۔ اور جب صلح ہو رہی ہے، پہلے خلافت کے دعوے دار تھے حسن رضی اللہ تعالیٰ، اس کو چھوڑ دیا، تو انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ ہمارے پاس کچھ ہونا تو چاہیے، کہ ہم نے لوگوں کو عطیات دینے ہوتے ہیں اور اپنا خرچ بھی ہوتا ہے۔ پہلے بھی ان کو وظیفہ ملتا تھا جب ان کی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی حکومت نہیں تھی، اور اس وقت بھی ملتا جب علی رضی اللہ عنہ خلیفہ تھے، اور بعد میں بھی انہوں نے یہی مطالبہ کیا کہ ہمیں تو پہلے سے بھی ملتا آ رہا ہے، اب بھی دیا جائے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دور میں دیتے بھی، صحابہ بھی دیتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خاندان کو دیتے تھے۔ تو یہ کوئی اعتراض نہیں بنتا، ہمیں اہل بیت سے محبت رکھنی چاہیے، اور جو بات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، صحابہ نے جائز رکھی، اس کو ناجائز نہیں کرنا چاہیے۔ اور ہم امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیوں اچھا سمجھتے ہیں؟ کیوں ان کی وکالت کرتے ہیں؟ کیا وہ شان میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ تھے؟ نہیں۔ ہمارے پاس جو احادیث ہیں، ایک تو وہ غزوہ والی جو سمندر میں ہے اس کی وجہ سے، اور دوسری بات کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرا بیٹا سردار ہے، اس کی وجہ سے مسلمانوں کے دو عظیم گروہ کے درمیان صلح ہوگی۔ تو وہ صلح اسی صلح کی بات ہے نا، اور وہ صلح حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا، جس صلح کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہوگی اور اس کو پسند کیا تو کہا، اس صلح میں یہ جو شرائط تھیں اس کو ہم غلط تو نہیں کہہ سکتے۔ تو جس صلح کی بات نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی، اس صلح کے اندر ہونے والی شرائط پر اعتراض کرنا یہ بہت ہی غلط بات ہے، کیونکہ اس صلح کو تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پسند فرما رہے ہیں، اور جس صلح کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا اس کی شرائط پر اعتراض کرنا یہ کسی مسلمان کو زیبا نہیں دینا چاہیے، یہ غلط بات ہے۔